غیاث الدین تغلق بادشاہ کے قلعے کا کام چل رہا تھا، تو وہی مزدور دن میں بادشاہ کے قلعے میں کام کرتے تھے اور رات کو حضرت نظام الدین محبوب الہی کی باولی کا کام چلتا تھا. تو کافی ٹائم چلتا رہا. ایک دن بادشاہ اپنے راؤنڈ پہ تھا دیکھنے کے لیے کہ مطلب کیسا کنسٹرکشن وغیرہ چل رہا ہے. تو وہاں جا کے دیکھا تو مزدور آرام فرما رہے تھے. تو بادشاہ نے اپنے غلام سے پوچھا کیا بات ہے کہ مزدور آرام کیوں فرما رہے ہیں، کہ ایسا تو نہیں آپ ٹائم سے زیادہ ان سے کام کرا رہے ہو؟ تو غلام نے کہا نہیں، ہم تو جو ٹائم ہے اسی کے حساب سے کام کرا رہے ہیں، اور اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء میں یہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کے باولی کی تعمیر ہو رہی ہے تو وہاں پہ یہ خدمت کرتے ہیں. تو کہنے لگے اچھا. تو بادشاہ نے ایک شاہی پیغام جاری کرا ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی کو کہ میں اس ٹائم ہند کا بادشاہ ہوں، وقت کا بادشاہ ہوں، آپ اپنا کام بند کر لیں، پہلے میرے قلعے کا کام ہونے دیں. تو حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جب پہنچا تو آپ نے پڑھ کے جواب دیا کہ یہ باولی ہم اپنے لیے نہیں بنا رہے، لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے باولی بنا رہے ہیں تاکہ لوگ آئیں تو اس باولی کے پانی سے وضو بنائیں، کچھ الا بلا بیماری یا بری نظر جادو ٹونا ہے تو اس پانی سے نہا کے شفا پائیں. تو یہ لہٰذا یہ ہے کہ پہلے آپ اللہ والوں کے کام ہونے دیں، آپ اپنا کام روک دیں، بعد میں کرائیں. تو وہ جب جواب میں پہنچا بادشاہ کو غصہ آ گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ ان کے لباس میں بن کے جائیے جیسے فقیر رہتے ہیں، اور وہاں جا کے دیکھیے کہ حضرت نظام الدین اولیاء میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی. تو جب وہ بادشاہ کا غلام فقیر بن کے گیا تو وہاں جا کے دیکھا کہ الحمدللہ اتنا وسیع لنگر ہو رہا ہے کہ 80 اونٹ جو ہے پیاز کا کچرا پھینک کر آ رہے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے آدمی لنگر کھا رہا ہے. تو اس ٹائم چگلی کرنے والے جب بھی تھے آج بھی ہیں. تو اس نے بادشاہ نے جا کے کہا، بادشاہ کے پاس جا کے کہا کہ بادشاہ آپ اس ٹائم وقت کے بادشاہ اور حضرت نظام الدین اولیاء لنگر کے ذریعے لوگوں کو اپنے سے جوڑ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر چڑھائی کر دے حضرت نظام الدین اولیاء، تو آپ ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرا، بادشاہ نے جتنے بھی تیلی تھے سب کو بلا لیا اپنے پاس اور کہا کہ کوئی بھی حضرت نظام الدین محبوب الہی کو تیل نہیں دے گا، نہ تیل ہوگا، نہ چراغ چلے گا، نہ روشنی ہوگی، نہ کام ہوگا، کیونکہ 700 سال پہلے لائٹیں تو تھی ہی نہیں. تو جب دیکھا کہ گپت اندھیرا ہو گیا تو آپ نے حضرت خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلی کو یاد کیا کہ آپ حاضر ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا جی سرکار میرے لاکھ خدمت. کہیں گے نصیر بادشاہ نے تیل دینے کے لیے منع کر دیا جس کی وجہ سے آج کام رک گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حضور آپ پریشان نہ ہوں، ہم جب لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے باولی بنا رہے ہیں تو ہم اسی پانی سے چراغ روشن کریں گے. تو میں آپ کو بھائی بتاؤں کہ اس کی 7 سروتوں کا پانی ہے، ہر ایک سروت کا پانی الگ بیماری کے لیے ہے. ایک کوڑ کے لیے، ایک جادو ٹونوں کے لیے، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تو وہ ماں کے پانی سے نہائے اور وہی کپڑے چھوڑ دو، دوسرے کپڑے پہن کے حاضری کر کے آئے تو الحمدللہ رشتہ آ جاتا ہے. جو ماں کی کوک بندی ہے، مطلب 7 سروتوں کا الگ الگ ہے. تو آپ نے کیا کرا، گھڑے میں بھرا اور بوند بوند کر کے گھڑا پورا بھر گیا اور بتی لگا کے شہادت کی انگلی سے چراغ روشن کر دیا. تو اس میں 2 کرامت ہوئی. تو جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری غریب نواز کو اجمیر کی سرزمین پہ بھیجا گیا تو آپ کے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معین الدین چشتی تمہارے چشتی سلسلے میں ایک بزرگ آئیں گے جو خستہ حالت ہوگی، گپت اندھیرا ہوگا، ایک کافی بڑا گڈھا ہوگا اور ہاتھ میں گھڑا لے کے چراغ روشن کر رہے ہوں گے. ان سے چشتی سلسلے کی بخشش کے لیے آپ دعائیں کرا لیے گا. تو کہنے لگے ٹھیک. تو وہی جب آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جانشین بنایا تو انہیں بھی یہ وصیت جاری کری. پھر آپ نے حضرت بابا فرید کو بھی قطب صاحب نے وصیت جاری کری، بابا صاحب نے حضرت نظام الدین اولیاء کو بھی. جب آپ نے دیکھا کہ وہی ٹائم آ چکا ہے کہ گپت اندھیرا ہے اور آپ اتنے مطلب کنویں کے نیچے ہیں اور ہاتھوں میں چراغ مٹکے میں پانی بھر کے اور بتی لا کے شہادت کی انگلی سے چراغ روشن کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ نصیر آپ نے کرامت کر دی اور چشتی سلسلے کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یعنی چشتی سلسلے کی جو گزر چکی ہے نسل اور جو چل رہی ہے، تو چشتی سلسلے کے بانی بنے آپ اور آنے والی نسل اور جو گزر چکی ہے اس کی بخشش کے لیے دعائیں کی. اور اسی دوران آپ نے حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلی کو لقب سے نوازا، حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ، اور کہا نصیر جہاں تمہارا مقام ہوگا تمہارے نام سے ہی پوری بستی جانی جائے گی. جو آج جو نام ہے چراغ دہلی حضرت کے نام سے ہی ہے. اور غیاث الدین تغلق کو بددعا دی کہ تمہارا جو قلعہ ہے اتنا ماشاءاللہ کافی بڑا ہے تو جو آدھا اجڑ ہے آدھا کمپلیٹ ہے، جو اجڑا ہے اس میں گوجر ہی بسیں گے. تو آدھی وہی ہے. اور خاص ایک ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا جب وصال ہو گیا
تو جب آپ کے غیاث الدین تغلق بادشاہ کو پتہ چلا کہ ان کے پیر کا وصال ہو گیا، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ نے حضرت نصیر الدین روشن چراغیلی پہ بہت ظلم کرا، کیونکہ آپ تو فقیر ہیں، اللہ والے ہیں، انہیں تو جو مل گیا، آپ تو جو کی روٹی اور دال کھانے والے تھے، 12 مہینے کے آپ روزے رکھتے تھے، تو غیاث الدین تغلق بادشاہ نے انہیں چاندی کے برتن میں کھانا دیا، تو آپ نے منع کرا، تو آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے مرید ہیں، ان کی فیملی تھی، ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کرا۔ تو وہ دیکھ کے آپ نے سرکار نے بولا ٹھیک ہے، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوگا، آپ پبلک کو پریشان نہ کریں۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے لیا، پر اس کا بھی دل نہیں توڑا، تو اپنے چاندی اور اس کے برتن سے نکال کے اپنے برتن میں کھانا ڈالا اور اس سے کھانا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو یہاں پہ بھی نہیں دب رہا، تو پھر کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کہ نصیر اب تمہیں مجھے کپڑے پہنانے ہیں اور تم ہی مجھے غسل دو گے، تم ہی نہلاؤ گے اور کپڑے پہناؤ گے۔ تو آپ نے منع کر دیا، کہنے لگے نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے سریے منگا کے آپ کے دونوں شولڈروں پہ اور دیوار پہ ٹانگ دیا۔ آپ درد سے بالکل ترا گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر آپ نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں چھوڑی اور طلب کرتے رہے، یاد کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو پھر جب بھی بادشاہ نے بولے تو یہاں پہ بھی نہیں دب رہے، تو آپ نے کیا کرا؟ پھر اپنے جتنے بھی حضرت کے مرید اور ان کے خاندان کے تھے ان سب کو بلایا، پھر ان کے اوپر ظلم کرا۔ تو پھر آپ نے جب مریدوں نے سرکار کے پاس گئے، روئے گڑ گڑائے کہ سرکار یہ تو ہمیں پریشان کر رہے ہیں، تو آپ نے بولا ٹھیک ہے، آپ پبلک کو کچھ مت کہیے کہ نصیر ہی آپ کو کپڑے پہنائے گا، غسل بھی دے گا اور کپڑے بھی پہنائیں گے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو یہ کام کافی عرصے تک چلتا رہا۔ ایک دن کیا کرا؟ بادشاہ نے بولے یہ تو یہاں پہ بھی کچھ نہیں، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کہ یہ تو کچھ میرے سے دب ہی نہیں رہے۔ تو کہنے لگے میں عصر کے وقت آؤں گا اور عصر کے وقت تمہیں میرے پوشاک بدلنی ہے اور مجھے غسل دینا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ عصر کے وقت مت آئیے، یا تو اذان سے پہلے آئیں یا اذان کے بعد آئیں، تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کری اپنی۔ تو جب نماز کا ٹائم ہونے لگا تو آپ نے اذان کے ساتھ پہلے ہی نماز ادا کر لی، اور جیسے ہی آپ بادشاہ آیا تو آپ اس دن اپنے پورے جلال میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ پہنائے گا نصیر، اتارے گا کفن والا، مطلب کفن نلانے والا جو ہوتے ہیں، پہنائے گا نصیر اور اتارے گا وہ۔ تو وہی ہوا، آپ نے عصر میں نماز پڑھی، جب نماز کی باری آئی تو انہوں نے اس دن اپنے جلال میں تھے سرکار، تو آپ نے یہ کہہ کے اس کو کپڑے پہنائے اور کہا کہ اتارے گا کفن والا۔ تو وہی ہوا کہ عصر میں گیا اور مغرب میں اس کا ختم ہو گیا۔ تو پھر وہی پھر جو آیا کفن والا آیا، اس نے اس کو اتارا اور اسی نے غسل دیا۔ تو مطلب کہنے کا کہ سرکار نے جب تک برداشت کی، پر جب آپ کی نماز اور اللہ کی عبادت میں جو اس نے خلل ڈالا تو پھر آپ کو جلال آیا۔ پھر جلال میں آنے کے بعد آپ نے اس کو بد دعا دی، اور یہی سرکار کا معاملہ ہے۔ کیونکہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے اپنے پیر بھائی امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ امیر خسرو میں اپنی بہن سے ملنا چاہتا ہوں، کہ آپ کی اجازت، پیر سے اجازت دلا لی ہے کہ تاکہ میں اپنی بہن سے مل جاؤں۔ تو وہاں گئے، وہاں دیکھا تو ایک جب آپ آئے تھے تو چھوٹے بچے تھے، اور جب گئے تو الحمدللہ آپ کی داڑھی مبارک اور زلفیں مبارک کافی بڑی ہو گئی۔ تو وہاں لوگوں کو دیکھا کچھ پریشان حال ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان کو شفا ملنے لگی۔ تو یہ سب دیکھ کے لوگوں نے بولا کہ نصیر تو اب بہت بڑے بابا بن گئے ہیں، اور جس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور اسی کو شفا مل جاتی ہے، مطلب بد سلوکی اور الٹا سیدھا بولا۔ تو آپ کو یہ سب دیکھ کے دل میں رونا آیا اور روئے آپ، اور کہنے لگے یہ دنیا کیسی ہے، نہ مجھے کسی سے ان سے کسی چیز کا لالچ، میں تو کسی میری زبان سے اللہ تعالیٰ سن کے کسی کا بھلا کر رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے۔ تو آپ کو یہ سب دیکھ کے کہا کہ اپنی بہن سے روتے ہوئے اجازت لی، بہن مجھے اجازت دے گی، میں جاتا ہوں اور یہ میں دنیا چھوڑ دیتا ہوں، اور میں کسی جنگل میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے میں وہاں بیٹھ کے عبادت کروں گا۔ تو وہاں امیر خسرو نے پوچھا کہ نصیر کیا بات ہے، ملی آئے بہن سے؟ تو آپ نے فرمایا ساری چیزیں جو ہوئی۔ تو کہنے لگا آپ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، آپ میری پیر سے اجازت دلا دیے کہ میں کسی جنگل میں جا کے عبادت کروں۔ تو آپ نے بلایا سرکار کو، تو حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس جب میسج پہنچا آپ کو غصہ آ گیا، تو کہنے لگے نصیر نے یہ بات بولی کیسے، نصیر کو بلاؤ۔ جب آپ گئے تو آپ نے ایک چراغ دیا، کہہ رہے نصیر اس کو روشن کرو، کہہ رہے اس کی لو کتنی دور جا رہی ہے، تو کہنے لگے سرکار بہت دور جا رہی ہے، کہہ رہے تمہیں اس دنیا میں ایسے ہی روشن ہونا ہے، ایک چھوٹا سا ہے۔ حضرت نظام جب آپ یہاں آ گئے حضرت خواجہ نصیر الدین روشن چراغیلی، تو آپ کے پاس میں چلہ مبارک ہے، تو آپ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ پہ ایک دشمن تھا کلندر تراب،
تو وہ روز 3 دن سے آ رہا تھا, کیونکہ سرکار کو تو روشن حال پتہ چل گئے تھے کہ کسی ارادے سے آ رہا ہے. تو آپ ایک دن غفلت میں نماز پڑھ کے لیٹ گئے, تو گیاسو وہ جو تھا طراف آپ کا دشمن, آپ نے خنجر نکال کے پیچھے سے 7 خنجر مارے اور خونم خان ہو گئے سرکار. تو وہاں سے جب نکلے تو آپ کے مرید تھے, آپ نے اسے قید کر لیا اور سرکار کو اسی وہاں سے اٹھا کے تخت مبارک پہ بٹھایا اور پانی ڈالا تو آپ کو ہوش آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ طراف کو بلا کے لائی ہے. تو کہنے لگے سرکار نے اسے قید کر لیا ہے, آپ آرام کریے, آپ کی طبیعت خراب ہے. تو کہنے لگا میرا وقت نہیں آیا جانے کا, طراف کو بلاؤ. جب طراف آیا تو وہ تو خوش تھا, اس نے بولا میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کری, پوری جان لگا دی, بچیں گے نہیں سرکار. تو وہی مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے. تو جب آیا تو سرکار نے بس ایک ہی بات پوچھی کہ طراف تیری میری کیا دشمن آ گئی. تو وہ تھر تھر کانپنے لگا. تو کہنے لگا بس سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ بھی اللہ والے, میں بھی ایک اللہ والا. آپ کے پاس صبح سے شام جو آتا ہے آپ کی دعائیں اور آپ کے پاس جو آتا ہے خالی نہیں جاتا, اور اللہ تعالیٰ آپ کی سن کے سب کا بھلا کر دیتے ہیں. یہ دیکھ کے میرے دل میں حسد پیدا ہو گیا. تو کہنے لگے اچھا. تو کہنے لگے کتنا حملہ کرا. تو کہنے لگے سرکار اس گستاخ سے غلطی ہو گئی, آپ 7 خنجر مارے. تو کہنے لگے اچھا کتنی طاقت سے کرے, جتنی میرے شریر میں جانتی سب لگا دی. تو کہنے لگے اچھا اپنے مرید سے کہا کہ میرے حجرے میں جاؤں, وہاں پہ میری پوشاک تنگ رہی ہے اور اشرفیوں کی تھیلی لے کر آؤ. تو جب لے کر آئے تو اس میں سے 7 اشرفی نکالی, بطور نذرانہ دیا اور کہا کہ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے, آپ جب مرضی آئیں اور جب مرضی چلے جائیں. تو آپ نے اس کو بھیج دیا اور کہنے لگے کہ تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. تو آپ کے مریدوں تو کہہ رہے ہیں میرے پیر کا حکم تھا کہ مجھے اس دنیا میں رہنا, ظلم و ستم بھی سہنا ہے, مار بھی کھانی ہے اور گالیاں بھی سننی ہیں, اور اس کو محبت سے دل جیتنا ہے. تو وہ سرکار سے ہی مرید ہو گیا تھا.